الادین اور خونی چراغ ایک مکمل ہارر داستان۔ باب اول، اجنبی چچا اور ویران غار۔ بغداد کے نواحی علاقے میں ایک غریب مگر ذہین لڑکا الادین اپنی ماں کے ساتھ معمولی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ دن بھر بازار میں پھل بیچتا اور رات کو خواب دیکھتا کہ ایک دن وہ امیر اور باعزت انسان بنے گا۔ ایک دن ایک عجیب سا آدمی بازار میں آیا، کالا جبہ، چمکدار آنکھیں اور سر پر موٹی پگڑی۔ اس نے الادین کو قریب بلا کر کہا، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے والد کا بھائی، سالوں بعد واپس آیا ہوں۔ الادین حیران ہوا کیونکہ اس نے کبھی اپنے والد کے کسی بھائی کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن وہ شخص بڑی محبت سے پیش آیا، کھانے کھلائے، کپڑے دیے اور ایک دن کہا، میرے پاس تمہارے لیے خزانہ ہے، مگر وہ ایک غار میں چھپا ہے، صرف تم ہی اسے حاصل کر سکتے ہو۔ وہ دونوں ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں گئے۔ ایک سنسان میدان، بیچ میں ایک کالی چٹان اور چاروں طرف عجیب خاموشی۔ یہ وہ غار ہے، صرف تم اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ اندر ایک چراغ ہے، اسے نکال کر لانا۔ خزانہ تمہارا، اجنبی بولا۔ الادین نے جیسے ہی غار میں قدم رکھا، فضا بدلنے لگی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ باب دوم، چراغ اور خونخوار جن۔ الادین غار میں نیچے اترا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر کسی طرح اس نے ایک چراغ ڈھونڈ لیا جو دھول اور مکڑی کے جالوں سے ڈھکا تھا۔ جیسے ہی اس نے چراغ صاف کیا، دھواں نکلا اور ایک دھماکے سے ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ جن کی آنکھیں سرخ، دانت نوکیلے اور جسم جلتے کوئلوں جیسا تھا۔ کیا تو میرا نیا آقا ہے؟ اگلا شکار، جن غروا۔ الادین کانپنے لگا مگر حوصلہ کر کے بولا، میں تمہارا آقا ہوں، چراغ میں نے صاف کیا ہے۔ جن تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر سر جھکایا، اب جو چاہیں حکم دیں، لیکن یاد رکھنا ہر خواہش کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ الادین نے باہر نکلنے کی خواہش کی، جن نے اسے محل کے باہر لا کھڑا کیا، مگر اس دن سے چراغ کے ساتھ ایک نحوست شروع ہو گئی۔ باب سوم، خونی محل اور شہزادی نور۔ جن کی مدد سے الادین نے دولت کمائی، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی اور ایک سیاہ سنگ مرمر کا محل بنوایا۔ لوگ اس کے چراغ اور طاقت سے خوفزدہ ہونے لگے، لیکن محل میں رات کے وقت عجیب آوازیں آتیں، کبھی رونے کی، کبھی چیخنے کی۔ خدام غائب ہونے لگے اور محل کی دیواروں پر سرخ نشان بننے لگے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کیروچا ہو۔ ایک رات شہزادی نور چیختی ہوئی تہخانے سے باہر نکلی۔ اس کا لباس خون سے تر تھا۔ الادین، وہ چراغ، وہ انسانوں کی روحیں چوس رہا ہے، میں نے خود خادم حسن کو خون میں لت پت دیکھا۔ الادین تہخانے میں گیا، وہاں چراغ کے ارد گرد جلے ہوئے کپڑے، ہڈیاں اور خالی آنکھوں والے چہرے تھے جو آہستہ آہستہ غائب ہو رہے تھے۔ باب چہارم، بغاوت اور انتقام۔ الادین نے فیصلہ کیا کہ وہ چراغ کو زمین میں دفن کر دے گا۔ اس نے جن کو طلب کیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ چراغ میں دفنا رہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ جن کی شکل بگڑ گئی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، میں اس چراغ کا محافظ ہوں، تم نے مجھے جگایا ہے، اب میری غلامی کرو گے، مرو گے۔ محل لرزنے لگا، ستون گرنے لگے، آسمان پر کالی آندھیاں چھا گئیں۔ الادین نے چراغ کو لے کر خود پر تیل ڈالا اور آگ لگا دی۔ جن کی چیخوں نے پورے شہر کو جگا دیا، پورا محل شولوں کی نظر ہو گیا اور چراغ زمین میں دفن ہو گیا۔ باب پنجم، چراغ کا نیا آقا۔ سالوں بعد ایک قافلہ اسی ویران علاقے سے گزرا۔ انہیں زمین میں آدھا جلا ہوا چراغ ملا۔ سردار نے چراغ کو صاف کیا، دھواں نکلا اور وہی جن نمودار ہوا، اب اور بھی خوفناک۔ تم نے مجھے جگا دیا، اب تم میرا نیا آقا نہیں، صرف میرا نیا شکار ہو۔ اس قافلے کے لوگ چیختے ہوئے بھاگے۔ چراغ پھر زمین میں گم ہو گیا۔ اختتام، نیا آغاز۔ آج بھی بغداد کے باہر ایک ویران جگہ ہے جہاں سے اکثر چیخیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر وہاں چراغ مل جائے تو صرف صاف نہ کرنا، ورنہ تمہاری کہانی بھی الادین جیسی بن جائے گی، ایک خونی داستان۔